تصوف جو ہے یہ سننے والی بات نہیں ہے، یہ کرنے والا کام ہے. آپ بات سمجھ، آپ یوں سمجھ لو تصوف کیا ہے؟ اپنی عبادت میں رنگ پیدا کرنا محبت کا، بس کا. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تصوف آپ کا محبت کے ساتھ عبادت میں چلنے کا نام ہے، آپ کا ذاتی. کتاب نہ پڑھیں آپ، ذاتی طور پر اس راستے پہ جتنی لگن کے ساتھ چلو گے یہ تصوف ہے. تصوف یہ ہے کہ آپ نے آپ کو لوگوں کے لیے بے ضرر بنا دو، آپ نے آپ کو منفعت بخش بنا دو، اپنے آئیڈیل کو اپنے ریئل کے قریب کر دو. اور آئیڈیل حضور پاک کی ذات ہے، ان کے قریب رہنے کی کوشش کرو. بھئی یہ تصوف ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے. تصوف کا میں نے بتایا کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاصلہ کام کرنے کی خوشی کے جذبات کا نام، کچھ کاریگری کا نام نہیں ہے. تصوف کرامتوں کا نام نہیں ہے، کچھ ما فوق الفطرتیت کا نام نہیں ہے، نیا لفظ بنا لو. لیکن یہ کہ اپنا فاصلہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کرنے کی خواہش کرنا. اللہ سے فاصلہ کام کرنا عبادت ہے، اور حضور پاک سے فاصلہ کام کرنا ہے تصوف. اور دونوں مقام ایک ہی ہیں، مدعا ایک ہی ہے کہ وہاں سے آپ عرفان لیتے ہو اور پھر آپ اللہ کی عبادت میں لگاتے ہو. اور اللہ کی عبادت میں عرفان حاصل کرنے کے بعد اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے مطابق کام کرو، تاکہ یہ آپ کو ثانی ہے. یہ آدمی جو ہے صحیح ہوتے ہیں جو اپنے علم کو، اپنے حاصل کو رضا الہی کے مطابق، یعنی شریعت کے باہر نہ بیان کرے. شریعت نے بیان بند کر دیا مستقبل کا، بند. جہاں انہیں منع کر دیا وہاں سے منع ہو، ہونے دو بیان کرنے والے کو. آپ کے پاس ایک آدمی آئے گا ون فائن مارننگ کہ آپ کو مبارک ہو، اب آپ کا نام تجویز ہو گیا، پاکستان میں آنے والے حالات کا، آپ مستقبل کا آپ پر دار و مدار ہو گیا. وہ چننے والے نے چن لیا آپ کا، اب کیا ہے، اور آپ سے پیسے بھی لے جائے گا، بیوقوفی بنایا جائے گا. جلدی جلدی سال کے اندر اندر بدلے آپ کا نام آنے والا ہے، ستارے کی طرح افق پر اداس ہوگا، اور آپ میں گھر جا کے مبارک دو گے. وہ آیا مجھے کیا گیا، اور پہلے گاڑی کو جھنڈا لگوا کے رکھ لو، پیسے لے کے چلے. خاموش ہو جاؤ، بالکل ایسی باتوں پہ نہ انتظار کرو. ہیومن بینگ کے طور پر ایگزسٹ کرو اور خاموش ہو کے ایگزسٹ کرو. نمایاں ہونے والا ذمہ دار ہو جائے گا، اور اس کو ذمہ داری کے ساتھ جب تک نہ کرائے کوئی ذمہ دار، آپ خاموش ہو. آپ یہ سوال ذاتی کو نہیں رہ گیا. اب مسئلہ بتاؤ، پھر افتے صاحب کی مدد مانگتے ہیں، وہ نہیں ملتے. کون کہتا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. کون کہتا ہے؟ جس سے نہ ملے کرو، ایک سے ملو. آپ کو میں بات پڑھنے جا رہا ہوں، تلاش کرو نا، انتظار کرو. جب تک آپ کو ملا نہیں ہے باقیوں کی سند کیوں لیتے ہو آپ؟ یعنی کہ ایک آپ کو شخص ملا جھوٹا، اب اس کے اوپر مگر کیوں جائے گا رہے، جھوٹا سمجھ آگے چلو یا اسے قبول کر لو. بہت آسان سی بات. جب تک آپ کے پاس وہ حکمت نہیں آتی، آپ حکیم آنا مشورے نہ دو کسی کو، کیونکہ آپ ابھی راستے میں ہو، تو ابھی راہ گزر میں ہے. چلو تو دیکھو، جب کوئی ایسا آدمی مل جائے آپ یا آپ کی تسکین ہو جائے، آپ پھر دیکھنا کہ آپ کی بات شاید بدل جائے. ہاں ابھی آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ تلاش، جب آپ فائنڈ آؤٹ کر لو گے تو پھر آپ بتاؤ کہ دوسرے کی کیا بات ہے، پھر اپنی بات کرو. جس راستے پر وہ چلا رہا ہے آپ چلو. کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن ہوتا ہے سفر نہ کرنے والے کو. مسافر کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ سفر جاری ہے. تو آپ کسی ایک کے کہنے میں آ جاؤ، تلاش کر لو. یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا آپ کو کہ اس لیے آپ آتے ہو. تو اگر آپ میرے لیے آتے ہو اور یہ تعلق آپ کا میرے ساتھ جو ہے، اس کی خیر اناؤنسمنٹ بھی ہم نہیں کرتے، تو پھر آپ یہ کرو جو میں کہتا ہوں وہ فی الحال مانتے لو. آپ بتاؤ آپ کا سوال کیا ہے؟ ذاتی سوال ہے. ذاتی سوال کوئی ہے تو بتاؤ. آپ تصوف کے بارے میں علم نہ بناؤ اس کو. یہ اللہ کے فضل کا راستہ ہے، اور خاموشی سے آپ طے کرتے جاؤ. فالٹ فائنڈنگ بند کر دو. اب کنفیوژن کا نام بھی ہوگا کوئی نہ. کنفیوژن کیا ہے؟ تصوف کیا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. محبت کیا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا، محبوب بھی بتائے گا. آپ کہتے ہیں مجھے محبت کی تفسیر بتاؤ. تفسیر کون بتایا آپ کو؟ محبت آپ کا دل بتائے گا، تصوف آپ کا روح بتائے گا.
آپ علم کے ذریعے تصوف دیکھنا چاہتے ہو، یہ کیسے آپ کو ملے گا؟ کہ عبادت کیا ہے؟ یہ پیشانی آپ کی بتائی دی عبادت کیا ہے؟ باقی تصوف عبادت کا فلسفہ ہی فلسفہ ہے. جب آپ کی پیشانی کے اندر درد ہوا نا اور خدا کے سجدے کے بغیر درد دور نہ ہوا، پھر آپ کو پتہ لگا کہ عبادت کیا ہے. جب آپ کے اندر کوئی چیز ہضم نہ ہوئی، پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی غیر چیز آ گئی ہے، خدا آ گیا میرے غلط کھانا کھایا گیا. ابھی تو آپ کا جو ہے نا ایک کوئی انٹرسٹ ہے بندے پہ ایک علمی طور پر کہ کیا ہوتا ہے تصوف، دیکھا جائے تو دیکھا جائے نہ. تصوف ہوتا ہے کسی آدمی کے ساتھ اطاعت بالمحبت زندہ انسان کے ساتھ کر لی جائے، پھر جو وہ کہے اور پھر وہ مان لیے جائے. وجہ اتنی یہی ہے، جو بلکہ یہ بڑی ضروری بات ہے. وجہ یہ ہے کہ ایسا علم جو کتاب اور کہتی ہے اور اس میں اور طرح سے بتانا ہو، وہاں پر کنفیوژن نہ بنو. کنفیوژن بے تعلقی کا نام ہے. جب تک آپ بے تعلق کا کنفیوژن پیدا ہوگا تو ہم نے چننا ہے، کیسے چننے کیسے چننے. جب بنا لیا تو ایک ہی بنے. پھر چشتی بھی ٹھیک ہے، قادری بھی ٹھیک ہے، دونوں مشق میں ٹھیک ہے. دیکھنے والے کے لیے بڑا فرق ہے دونوں میں، اور کرنے والے کے لیے آرام سے چلتا جائے گا. خیر پہ ہندو جو بدھ کے آگے سیدھا کرے گا اس کا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. محبت کا بحث نہیں، آپ بحث سے نکل جاؤ. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. آپ لوگوں کی غلطیاں نہ فائنڈ آؤٹ کرو، چھوڑ دے. تو کیا ہے؟ کسی ایک انسان کے ساتھ کہنے کا حکم مانتے ہوئے اطاعت میں چل پڑو. یہ نہ کہ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں یہاں اپلائی کرنے کے لیے، پتہ نہیں میں اس شعبے میں آپ کا تعلق بنتا ہے کہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے، طے کرنا ہوتا ہے نا بعض اوقات. طے کرو کہتے ہیں میں آپ کا اس شعبے میں شامل ہوتا ہوں، وہ کہتا ہے میں آپ کو قبول کرتا ہوں، اور یہ سارے واقعات کرنے سے کہیں نہیں ہے. ہم نے تھوڑا عادت رکھا آپ کو. میرا سرسی طور پر محبت کے ساتھ چلو، آرام سے دیکھو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی بات. میں ایک انداز آپ کو بتا رہا ہوں علم کا، اور جو کہ آپ کا ورکیبل فارمولہ ہوگا. باقی علم کے تو بے شمار ہے آپ کے اندر. ایسے کنفیوژن تو ہوگا. کنفیوژن ہے ایمینسٹی نالج کی، اویئرنیس بیکار ہے. اور جو چلنے والا ہے اس کو ایک ہی سفر چاہیے، درکار ہے. آپ نے راستے سے باخبر ہونا اور ہو جاؤ. آپ سفر طے کرو علم کا. سب لوگ غلط ہیں تو اس کو ہونے دو، آپ چلتے جاؤ.